چارسدہ کے اس تاریخی شہر میں آج الحمدللہ وہ بابرا کا مقام جہاں 70 سال پہلے ہمارے اور آپ کے اکابرین پہ گولیاں برسائی، اس نظریے سے کہ خدائی خدمتگار ختم ہوں گے، بادشاہ خان بابا کی تحریک ختم ہوگی۔ آج میں واضح کروں، ہم خدائی خدمتگاروں کے اولاد، بادشاہ خان پیروکار، آج الحمدللہ 70-75 سال بعد اسی بابرا کے میدان کے بالکل چند میٹر قریب دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ قیوم خان ختم، قیوم خان کا نام و نشان ختم۔ خدائی خدمتگاروں کا اولاد آج بھی موجود، آج بھی زندہ ہے اور اسی وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں مرگری لوگ میرا بانیوں کے دل مٹول زموار مرگری والا لیے ماں سر بڑے گزارا کے بے گورے زکا جیسے گزارا نہ کوما جیسے نہ کوم تھا صبح ماں سر کے بے۔ آج ہم خوش ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ اپنے تو چھوڑے مخالفین بھی یہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ جہاں غیرت کی بات آئے گی، جہاں عزت کی بات آئے گی تو آپ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح بدنام ہوں گے۔ آج ہر کوئی عوامی نیشنل پارٹی کی مثال دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے آڑ میں، اس ملک کے حالات کے آڑ میں، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ کیوں لگا مرگری وہ تاریخ اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ اپنے وطن سے جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ اس پختون قوم سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم ہماری مثالیں دیتے ہیں لوگ 1000 بار دیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کرسیوں کی شوقین نہیں، جو عہدوں کے شوقین نہیں، جو حکومتوں کے شوقین نہیں، بلکہ اپنے قوم کے دلوں پہ راج کرنے کے شوقین ہیں۔ اور اس قوم کے اس پیار کے لیے ہم حکومتیں کیا، حکومت سے بہت بڑا کچھ ٹکرا دیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارا واحد مقصد قوم اور حقی سرزمین کا ہوگا۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پختون قوم بے یار و مددگار لاوارثوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ لاوارثی کیا اصل شکل ہمیں تیرا میں مل رہا ہے، ہمیں خیبر میں مل رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ پاکستان کا مسئلہ ایک آپریشن ہے کہ نہیں، پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ اگر پاکستان کا مسئلہ یہ آپریشن ہے تو یہ آپریشن بالکل غلط ہے، پختونوں کے گھروں سے نکالنا بالکل غلط ہے۔ ہم اس عمل کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس کو رد بھی کرتے ہیں، اور یہ جلسہ، یہ جرگہ، یہ مطالبہ کرتا ہے اس ریاست سے
کہ اس آپریشن کو فوری طور پہ ختم کرے اور عوام کو گھروں سے باہر نکالنے کا یہ عمل واپس روک کے عوام کو اپنے گھروں میں واپس بھیجے۔ مسئلہ آپریشن نہیں ہے، مسئلہ دہشت گردی ہے۔ وہ دہشت گردی جو اس ملک پہ نازل ہے، وہ دہشت گردی جو اس ملک پہ اپنوں نے نازل کیا، وہ دہشت گردی جس کو اگر آج یہ فتنہ ہندوستان بولتے ہیں تو ابھی تک اس کو مجاہدین اور جہاد بولا جاتا تھا۔ اگر پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کا حل آپریشن میں نہیں ہے۔ دہشت کا حل پھر تھوڑا بنیاد میں جانا پڑے گا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب زورآور آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ایسٹ ہیں، ہمارے لئے لڑ رہے ہیں، ہمارے لئے کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں، ہمارے لئے افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں۔ اگلا صاحب آئے گا، وہ طاقت کے نشے میں دودھ بولے گا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، انہوں نے اس ملک کو بگاڑ دیا ہے۔ تو اگر دہشت گردی مسئلہ ہے، پہلے تو اس ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دہشت گرد ہے، انہیں اسٹریٹجک ایسٹس ہے، اور یہ فیصلہ ختم ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنا سنجیدہ فیصلہ ہر 10 سال بعد بدل جائے۔ اگر یہ ہمارے اس ریاست کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں تو وہ فیصلہ بھی کر لے، پھر اس حالات میں اس عوام کے دشمن یہی ریاست ہے، اس عوام کا قاتل یہی ریاست ہے، پختون قوم کو در بدر کرنے والا یہی ریاست ہے۔ کیا لگا؟ دارا بار کرا مات نہ سے نہ دیتا کہہ رہا ہے۔ اگر بس ایک کہہ رہا ہے اوہ زبردست منہ مالے یار، منہ مالے I love you, I love you, I love you, I love you لیدلے میں نوے منہ مالے۔ اگر یہ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ دہشت گرد ہے تو پھر اس کا حل ہے، پھر ہمیں تاریخ کھولنی پڑے گی، اور جس نے بھی اس دہشت گردی کو مذہب کا نام دیا، جس نے بھی اس دہشت گردی کو جہاد کا نام دیا، جنرل ضیاء الحق سے شروع کریں، اگر وہ فوجی ہو یا اگر وہ سیاستدان ہو، میڈیا والے ہو، کسی بھی مکتب فکر والے ہو، لیکن تاریخ میں اگر وہ دہشت گردی کے حامی رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو سزا دو، اگر وہ مردہ ہے تاریخ سے نام مسخ کرو، لیکن جب تک تاریخی طور پہ پاکستان یا ریاست پاکستان یہ فیصلے نہیں کرتی، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ آج پختون قوم پہ تباہی ڈالنے والے آپریشن کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دہشت گردوں کو جو لے کر آئے ہیں، جو کھلے عام اعلان کرتے تھے کہ ان دہشت گردوں کو ہم لا رہے ہیں، وہ جنرل باجوہ، وہ جنرل فیض، وہ عمران عارف علوی، جو کھلے عام بولتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہمارے لوگ ہیں، ان کو ریسیٹل کرو،
جنہوں نے 102 دہشت گردوں کو جیل سے رہا کرایا، کیا وہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو وہ اس قوم کے مجرم ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران، عارف علوی دہشت گردی کے آڑ میں پختون قوم کے دشمن ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آج یہ جرگہ مطالبہ کرتے اپنے اس ریاست سے کہ برائے مہربانی دہشت گردوں کے آپریشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کی یہ بڑے سے بڑے سہولتکار، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ قوم کے دشمن ہے، واحد کارروائی سزائے موت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ من دا امن مرگری راغونیو دا دہشت خلق لور کے پیغام من تیار یو خلق ہوئی پہ نیشن لیان مرشو منگرو بلکہ سب داوے ما چی مری ٹول خلا خیر نیشن لیان پا غیرت مری او دانور پا بغیرت مری لگیا دا جرگا دے ریاست نا دا امن پیغام غوڑی، بلکہ دا ریاست دا جرگا دا خپل ریاست نا امن غوڑی۔ غوڑو 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 گرانونو خپل حل امداد سے دے چی دا خیرہ پیگونا چی سال دیو دا دنیا مسئلوں کے ورنہ نوزو پاکستان پہلے ہی کمزور ترین وقت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ پاکستان کے اپنے مسائل بہت ہیں۔ میرے خیال میں جو غزہ کا قصہ ہے، پہلے تو پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر پھر بھی صاحب بادر کی نمائندگی سے آپ نمائندے بن گئے تو عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کے پسند اور ناپسند سے حل ہو۔ کیا آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ تو ہم ہر اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں جو مقامی غزہ کے لوگوں کی بات ہوگی یا فلسطین کے لوگوں کی بات ہوگی۔ پاکستان کو ان مسائل سے دور رہنا چاہیے۔ ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے ویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو، اسلام کو اور اپنے ہمسایوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ آج پختون قوم پہ تجارت بند ہے، دہشت گردی کی آڑ میں ہندوستان میں آج بھی تجارت ہو رہی ہے، لیکن پختونخوا سے افغانستان میں تجارت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دہشت گردی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دہشت گردی ہے، بارڈر بند ہو گئے، تجارت نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ جو ہر واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ادھر بڑے بڑے پنے خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ افغانستان سے ہوا ہے، تو پھر یہ اپنے بارڈر کس کے بند کیے؟ عام شہروں کے لیے بند کیے، تجارت کے لیے بند ہے، تجارت کے لیے بند ہے، عام شہریوں کے لیے بند ہے، کیونکہ پختون قوم کو تو یہ پتا ہے کہ اگر بارڈر بند ہو یا نہ ہو، دہشت گرد آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، پھر بھی آتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا یہ جرگہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ باجوڑ سے لے کے چمن تک پختونوں کے تجارت کے راستے تمام تر کھولے جائیں۔ ہم دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے،
تجارت کو فروغ دینا چاہیے. ہم یہ جرگہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی اس ریاست سے کہ تمام تر تجارت کے راستے کھول دیے جائیں. بدقسمتی کی بات ہے نظام بھی ریاست کا چنا ہوا, ایک ایک ممبر ریاست نے سلیکٹ کیے تاسے پیجرے زمان دا چار صدے خودشتین دوانین پہ خرسنے کی ممبران شوی اگر ستاسو سرم دا دیلا سکالونا ممبر دیلا خیرہ اخیران اولا یو تقصر الالي اخوری بکیو نوی اس نظام میں بھی جو آپ نے اپنا چنا ہے, ایک ایک ممبر اپنا چنا ہے, کسی سے 8 کروڑ لیا, کسی سے 10 کروڑ لیا, کسی سے 13 کروڑ لیا, 1300 ووٹوں کو 33,000 بنا دیا, 13,500 ووٹوں کو 1,35,000 بنا دیا. پھر بھی اپنے مرضی کے بندے بٹھا کے پارلیمان بنا لیا اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ رجیم بن گیا, مطلب ان کی مرضی کی حکومت بھی بن گئی. لیکن اپنی مرضی کی پارلیمان بنائی, اپنی مرضی کی حکومت بنائی, پھر بھی زورور کوئی مسئلہ پارلیمان نہیں کراتے, پھر بھی حکومت فیصلے نہیں کرتی, بلکہ 1-2 بندے بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اپنے ملک اور ریاست کے, جس طرح کل ہوئے. یہی کل بھی باجوہ اور فیض کھڑے ہو کے اپنے مرضی سے سارے فیصلے کر کے آج ریاست کہہ رہی ہے کہ غلط کی ہے باجوہ اور فیض نے, تو یہ غلطی کی کوئی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر کل کی غلطی پہ سزا ملے گی تو انشاءاللہ آج جو زورور غلطیاں کر رہے ہیں ان کو بھی کل سزا ملے گی. یہ یاد رہے کہ آخری جیت انشاءاللہ انصاف کی ہوگی. یہ یاد رہے کہ آخری جیت انشاءاللہ عوام کی ہوگی. یہ یاد رہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا وجود جب تک رہے گا طاقت عوام, جمہوریت, نظر عوام پہ بات ہوگی. اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں, اسی پاکستان میں بندوق والے کے پاس طاقت نہیں ہوگا. وقت آئے گا کہ انشاءاللہ طاقت کا محور یہ عوام بنے گا اور اس عوام کو انشاءاللہ بنایا جائے گا. آج عوام کو کمزور کرنے کے لیے مزید باتیں ہو رہی ہیں. یہ بزدل حکومت, میں تو کہتا ہوں یہ جو اس سے پچھلے والا تھا وہ تو چھوڑ دو کہ گندی تھا, لیکن یہ جو ابھی والے ہیں ایسے بزدل حکومت میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. یہ بزدل حکومت اور اس بزدل حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ سنیں اب یہ پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ ووٹ یا ووٹر کی عمر میں بدلاؤ آئے گا. 18 سال سے 25 سال پہ لے کر جا رہے ہیں. ابے ڈرو نہیں, عمران کے پاس جوان موان نہیں ہے. عمران اول تو ڈرو نہیں, دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ کے اس عمل کے سامنے بھی عوامی نیشنل پارٹی چٹان کی طرح کھڑا ہوگا اور اپنے بھائیوں کے ووٹ کا حق ہم لینے کو تیار نہیں ہوں گے.
عوامی نیشنل پارٹی نام ہے انکلوزیوٹی کا، عوامی نیشنل پارٹی نام ہے اتفاق کا، عوامی نیشنل پارٹی نام ہے عوام کے حق کا، عوامی نیشنل پارٹی نام ہے جمہوریت کا، اور ہم انشاءاللہ ہر وہ قدم جس سے جمہوریت کمزور ہوگی، ہر وہ قدم جس سے عوام کمزور ہوگا، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر 18 سال کا لڑکا شناختی کارڈ بنا سکتا ہے، اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتے ہیں، اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی آرمز لائسنس بنا سکتے ہیں، اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی NTN کر کے آپ کو ٹیکس جمع کر سکتا ہے، تو ووٹ کا بنیادی حق آپ کیا، آپ کے اچھے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ گرانوڑو، شهر سريع كاليجا میں آخری بات کرتا ہوں، اور یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے ملک میں اگر قومی طور پہ کسی کے اسٹیکس انوالو ہے تو سب سے زیادہ وہ پختون قوم کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر بلوچستان کے 11 اضلاع اور پختونخوا تقریباً پورا یہ پختون قوم کا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پختون قوم کی ترقی، پختون قوم کی خوشحالی ایک مستحکم پاکستان میں ہے۔ اگر پاکستان مستحکم رہتا ہے، اگر پاکستان پرامن رہتا ہے، اور اگر پاکستان تمام تر قوموں کے حقوق کو مانتا ہے، تو سب سے زیادہ سٹیکس پاکستان میں پختونوں کے انوالو ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انسرٹنٹی کو ختم کیا جائے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے ترجیحات توپ، ٹینک، بندوق کے بجائے میرے بچوں کی تعلیم، صحت، اسکول، ہسپتال اور سڑک ہونی چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا حل، ادھر لوگ کبھی ونڈر بوائے کا نام لے لیتے ہیں، کبھی ہائیبرڈ ریجیم، کبھی کیا، کبھی کیا، یہ کوئی ان مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ پاکستان، ریاست پاکستان کا واحد حل آئین پاکستان میں لکھا ہوا وہ جمہوری نظام جس میں طاقت کا محور عوام ہے، وہ واحد نظام جس میں طاقت عوام کے پاس ہے، اس پہ آئے، بسم اللہ کریں، 47-45 والوں کو گھر بھیجیں، یہ ٹی ٹی پی ٹی آئے اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کو گھر بھیجیں، عوام کو اختیار دیں۔ عوام نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ گرانوڑو، منتا موخرہ روانہ دا انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات را روان دی، تاسو ټول نشنالیان ورته تیار یې که نه یې تیار؟ خو دې ځل به تش ووټ ګورئ نه منګو کتل، د ووټ حفاظت به کوئ، د ووټ حفاظت به کوئ۔ 15 کاله پرمنه یو ورځ د خپل حق دپاره ښه برابر ډېرې خبرې وشوې. زما په دې چارسده کې یو ورځ دوه مخکې یو واقعه راغلې وه چې دې انتظامیې زما بچو سره زیاتې کړې دي. زما وروڼو ته د اول نه اجازت دی چې کو کم سړی غلطه خوله خوځوي، کم سړی غلطه خبره کوي،
کم سړی خوله خارخ کوي نو کږه خوله وسوک سمیږي کږه خوله وسوک سمیږي کږه خوله او هغه خوله کو بیا د ایسي او کو د ډي سي څوک ورله یو پکړی زه بانگونو ٹائم دے زگرانو رونو انشاءاللہ اللہ دکی چمنگ لدا موقع خود ایرہ کی جی پتا سوزان قربان کو یو سیکنڈ ممنن استکی کو زو دماتو گوڑا الفاظ و معذرت دنا ارمانو نزمنگ دا دی رونو بار بار وایو تاسو منگ پیجنے نم ممبرے پکار دی نم حکومتو نا پکار دی چې سم پکار دی هغه د خپل قام دړه مینه ده هغه مینه تاسو موږ له نن راکړه زم بار بار دا خبره کوم چې دغه سنټ کې په سلو کې یو یم انور سل چړاګان دي ګونګان دي اوده دي خدا یو خدای ریاست سره مضبوط غږیږي د دې قام په وجه د دې سټې په وجه د دې خلکو په وجه پرنسپل یاد کا پرنسپل پرنسپل یاد کا زه شکریہ ادا کوم څنګه نوریار فردن په فردن د یو ځوان د یو سپینګیري د یو مشر زه شکریہ ادا کوم په سټیج ناست د ټولو مشرانو او زه مبارکي ورکول غواړم د 400 ضلع تنظیم او صوبې تنظیم له او د 400 نورو تنظیمونو له چې دونه کامیابه جلسه مو کړه شکریہ ادا کوم د پریس د ملګرو په خصوصي توګه شکریہ ادا کوم د سالارانو صاحبانو او بیا د خپل د میډیا د ملګرو د ساوند د ملګرو د ټولو او ګران وروڼو زمونږ د پښتنو فخر چې زمونږ په ښه او بد کې هر وخت ولاړ یو دا زمونږ دا پښتانه پولیس واله دي لاس ورلوپړه کوي او دوی دپاره دا ډېر لازم او ملزوم دی چې دې ټول عمر موږ سره یو شان ولاړي وی زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه او په ما د ټول جهانه ګران فخر افغانه بابا هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمدي ساتمه ډېره مهرباني والسلام